بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ہیروز آف اسلام سلسلے میں پیش کی جانے والی آج کی اہم شخصیت وہ مرد میدان، مجاہد اسلام اور غازی ہے جو عمر بھر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے صلیبی طاقتوں کے خلاف سربکف رہا، اور یورپ کی طاقتور عیسائی حکومتوں کا صلیبی اتحاد اسی مرد میدان اور جبل استقامت کے ہاتھوں ریزہ ریزہ ہوا۔ صلیبی سورما اس کا نام سنتے ہی لرزہ پر اندام ہو جاتے تھے۔ سلطان الپ ارسلان، سلجوقی سلطنت کا عظیم قائد، ایک پرخلوص جہادی رہنما جس نے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرایا۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ حصول اقتدار کے لیے ملک بھر میں کچھ جھگڑے بھی ہوئے، لیکن الپ ارسلان ان تمام تنازعات پر بروقت قابو پانے میں کامیاب ہوا اور حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سلطان الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک، مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہو جائیں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی واحد عامل تھا جس کی بدولت سلطان الپ ارسلان کو ہمیشہ شاندار کامیابیاں نصیب ہوئی۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس کے سامنے اب تک ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ چنانچہ سلطان الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد اس کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقوں پر یورش کی حلب میں مرتاسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے۔ 426 ہجری مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے، اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ شریف مکہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آئندہ حیا علی خیر العمل کے الفاظ اور اہل تشیع کے اذان میں شامل کردہ دوسرے الفاظ نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی اور 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے، اور پیغام بھیجا کہ اگر مدینہ منورہ کا گورنر بھی ایسا ہی کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ سلطان الپ ارسلان کی یہ فتوحات دیکھ کر رومی شہنشاہ ڈومانوس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہونے لگے، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا تحفظ کرے گا۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خون ریز مارکے ہوئے۔ ملاز گرد کا مارکا ان میں سب سے زیادہ اہم اور خون ریز ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑوں کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ کے علاوہ کئی دوسرے ممالک کے سپاہی شریک تھے۔
دومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب یعنی نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روز جاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینے، منجنیقیں، کلا شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق تو ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ دومانوس، خدا اس کا ستیاناش کرے، یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گمنڈ اور غرور تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں۔ رومی بیچارے یہ سوچ رہے تھے مگر تقدیر ان پہ ہنس رہی تھی۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوا کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ماہ ذی قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر سلطان الپ ارسلان کچھ پریشان ضرور ہوا، مگر فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہوں، عین اسی وقت دشمن پر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے توفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج دومانوس بھی گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ دومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ دومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کرے گا۔ سلطان الپ ارسلان نے کہا، میرا ارادہ تو تجھے معاف کرنے کا ہے کہ میں فدیہ لے کر تجھے چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اسے 15 لاکھ اشرفیوں کے بدلے آزاد کر دی۔ جب دومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ازراہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچا پائے۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سلطان الپ ارسلان ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم دومانوس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ایک بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے 2-4 کرنے میں کامیاب ہو۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائی کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بتدریج کمزور کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو۔ اسلام کا یہ غازی نہایت متقی، پرہیزگار، خدا ترس اور غریب پرور انسان تھا۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول
سن 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ معزز سامعین، ہیروز آف اسلام سلسلہ اس زمانے کی عظیم کوشش ہے۔ آئیے اس میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ امت مسلمہ کے جوان عظیم مسلم ہیروز کے کارناموں سے واقفیت حاصل کر سکیں اور نور ایمان سے اپنے دلوں کو منور کر کے اپنی راہ عمل کو روشنی فراہم کر سکیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازتے رہیے۔ شکریہ۔